اس کے بعد سورہ دخان آ رہی ہے جس میں آج رات کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین، قرآن حکیم کی قسم. قرآن کی قسم کھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے کب نازل کیا ہے اور قرآن کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیے ایک چیز، قرآن کی قسم کھائی گئی. والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم. مبین کا مطلب بالکل واضح، اس کی کوئی بات پیچیدہ نہیں ہے. جی بالکل واضح. کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب مبین کو انا انزلنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اوپر سے آئیے. اچھا کب؟ فی لیلتن، رات میں. اور رات اس کے نازل ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی ہے. مبارک ایک رات کا اجر 1000 مہینے کے برابر ہے. یہ مبارک ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے اس کی. تو 3 کام ہوا جی. چوتھا فیہا یفرق کل امر حکیم، آج ہی رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے تمام حکیمانہ معاملات. کس کو اگلا رمضان نہیں ملنا ہے، قبر میں پہنچ جانا ہے. زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے چلے جانے والا ہے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں جی. ان گارنٹیڈ ہے زندگی کا لمحہ لمحہ، ان گارنٹیڈ ہے. سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی حیات. ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں اس سے. کوئی چیز خریدتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں. یہ واحد چیز ہے زندگی، اس کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے. کبھی بھی آ سکتا ہے موت کا فرشتہ. جی ہریالی ہوگی کہ بدحالی ہوگی کہ خوشحالی ہوگی، کس کو کب مرنا ہے، کس کو کتنا روپیہ ملنا ہے، جی کس کو صحت ملنا ہے، کس کو بیمار ہونا ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ان دس نائٹ. تو اب ایوری تھنگ از بینگ ریٹن ان دس نائٹ. جی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکیمانہ چیز کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے. اور یہ ہماری طرف سے اللہ فرما رہا ہے عند، جب وہ عند بولے تب اچھا لگتا ہے. امرا من عندنا، یہ تمام کے تمام فیصلے میری طرف سے ہیں. جی اللہ اکبر. فرعون جو ہے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بولتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا تذکرہ اسی ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی اسی سورہ میں دخان. اس کا نام ہے سورہ دھواں، اسموک، دھواں. اس کو دھواں کیوں کہا گیا ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں کچھ باتیں بتانے کے بعد اسی عجیب و غریب رب کا تذکرہ ہے. جی ایک اسکالر نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے احمق آدمی تھا. کون؟ فرعون. کیسے؟ ایک نجومی نے یہ کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا. جی تو اگر یہ بتانے والا سچا ہے تو قتل کرنے کا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں نا. وہ لڑکا تو تباہ کر دے گا نا، پھر قتل کرنے کا فائدہ؟ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بھی قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو؟ جی نہیں سمجھا آپ؟ بھائی نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا. بتا دیا اس نے کہ تیری حکومت تباہ ہو جائے، تو اب بچوں کو مارنے کیوں لگا؟ بیوقوفی ہے نا. وہ لڑکا ہوگا، وہ تباہ کرے گا، وہ تو بچوں کے قتل کر. اور اگر یہ جھوٹا ہے تبھی قتل کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کا احمق ترین شخص تھا. کسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جن کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہیں. یہ عربی ہے. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا خود کہ وہ پاگل ہے. یہ تبصرہ ہے اس کا. اس کو دخان کیوں کہا گیا ہے؟ سورہ دھواں، اسموک کیوں کہا گیا ہے سورہ کریمہ کو؟ جب مسلمانوں کو بہت پریشان کیا گیا اور ناطقہ بند کر دیا گیا، زندگی حرام کر دی گئی ان کے اوپر، اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بد دعا فرمائی. جی قحط نازل ہوا، اور قحط ایسا تھا
کہ جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بس دھواں نظر آتا تھا خالی آنکھوں سے، اس لیے کہ پانی بند ہو گیا نا، ہریالی تو کہیں تھی ہی نہیں، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ، اور چاروں طرف جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں، ہڈیاں تک کھا گئے لوگ، چوہے اور پتہ نہیں کون کون سے مردار تک یہ کھا گئے۔ ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ محمد سے جا کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل جائے، اس لیے کہ آپ رحیم ہیں۔ جی ابو سفیان کہہ رہا ہے آپ رحیم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا۔ جی اس وجہ سے دخان کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے سارے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔